بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ایسا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ دنگا و فساد کا جو منظر ہے وہ بہت عام ہے، وہ ہے جو لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرہ میں غصے کی ایوریج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو غصہ کو پی جانے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں اور نیکی کرنے والے جو ہیں، اللہ ان کو اپنا دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ سبق دے رہا ہے کہ غصے سے پرہیز کیا جائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے پاس طاقت ہو اور وہ بدلہ لے سکتا ہو، اگر وہ بدلہ نہیں لیتا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایمان اور نور سے بھرپور فرما دے گا اور امن سے اللہ اسے بھرپور فرما دے گا۔ یعنی اللہ اسے ایمان بھی عطا فرمائے گا اور اللہ اسے امن جو ہے وہ بھی عطا فرمائے گا، جو کسی سے بدلہ نہیں لیتا، غصہ کو پی جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور ان میں ایک شخص جو تھا وہ بہت غصہ کی حالت میں تھا، اور اس کے غصہ کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ناک ہے وہ پھٹنے والی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کلمے کو جانتا ہوں، ان الفاظ کو جانتا ہوں، وہ کہنے سے غصہ جاتا رہے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ بتائیے کہ وہ کیا کلمہ ہے کہ جس کے کہنے سے غصہ جاتا رہے گا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب بندے کو غصہ آتا ہے یہ کہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ یہ کہنے سے غصہ جاتا رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے بھی اس کا غصہ دور نہیں ہوتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصہ ہے یہ آگ ہے، اور آگ جو ہے یہ شیطانیت کی وجہ سے آتی ہے اور اس کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، وضو کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم پہلوان اس کو سمجھتے ہیں کہ جو کشتی میں دوسروں کو بچھاڑ لے اور کوئی اس کو نہ بچھاڑ سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی بچھاڑ نہ سکے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ میں اپنے اوپر قابو پا لے اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، وہ جو ہے وہ پہلوان ہے۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ یہ فرمائیے کہ میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم غصہ کو چھوڑ دو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ چھوڑ دو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام
کی تعلیمات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں غصے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور انتقام نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر غصہ آ جائے تو پھر بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جانا چاہیے اور وضو کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر غصہ کریں گے اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے، جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی شریان بھی پھٹ سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے اور دل پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ سے پرہیز کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں غصہ جیسی موذی مرض سے محفوظ فرمائے اور ہمیں آپس میں رحم دلی اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔